الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ درود پڑھنے والوں کو سرکار پہچانتے ہوں گے۔ کتنا خوبصورت شعر ہے اعلیٰ حضرت کا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ یعنی قیامت کے روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو لو، پھر تو ہم گناہگاروں کا تو کام ہی بن گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے جب ایمان قبول کیا تو اس وقت کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور آج کا جو بیان ہے یہ بہت اہم ہے۔ مسند ابن ابی شیبہ کتاب کا نام ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رات کا وقت تھا، ابھی انہوں نے اسلام کی تعلیمات سن کر اس کے بعد ایمان قبول کرنا تھا۔ چنانچہ رات کو ان کی مہمان نوازی کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ علیہم رضوان سے فرمایا کہ ان مہمانوں میں سے ایک ایک آدمی اپنے ساتھ لے جائیں اور مہمان نوازی کریں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حکم پر عمل کیا اور ایک ایک کو ساتھ لے لیا۔ اب مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول کرنا تھا۔ چنانچہ جہجہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بکری کا دودھ یہ دوہا گیا، یعنی نکالا گیا اور انہیں دے دیا۔ انہوں نے سارا دودھ پی لیا۔ دوسری بکری کا دودھ نکالا گیا، وہ بھی سارا پی گئے۔ یوں کرتے کرتے 7 بکریوں کا دودھ پی گئے اور یہ سارا پی گئے۔ کھانا لایا گیا تو وہ سارے کا سارا کھانا بھی کھا گئے۔ اب چونکہ سب کچھ جہجہ غفاری کھا گئے، پی گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات بھوک کے گزاری۔ اگلا دن ہوا، اب یہ قبیلے والے سارا دن صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رہے، دین کی باتیں سنتے رہے، اسلام ان کے دل میں اترا، ان سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر رات ہو گئی، سب نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پھر فرمایا کہ ایک ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت جہجہ غفاری
رضی اللہ عنہ یہ اب مسلمان ہو چکے تھے، صحابی بن چکے تھے. آپ کو آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بننے کی سعادت نصیب ہوئی. ان کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا گیا، انہیں پیش کیا گیا. سبحان اللہ، کل جو 7 بکریوں کا دودھ اور سارا کھانا اکیلے کھا گئے، آج ایک ہی بکری کے دودھ سے سیر ہو گئے. دوسری بکری کا دودھ پیش کیا گیا تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ تھی، فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہی کل والا مہمان ہے، آج اتنے میں ہی سیر ہو گیا. فرمائے کیوں نہیں، یہ وہی ہے. آج اس نے مومن کی آنت سے کھایا ہے، کل کافر کی آنت سے کھایا تھا. بے شک کافر 7 آنت سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. اس حدیث پاک سے یہ مراد نہیں کہ کافر کی 7 آنتیں ہوتی ہیں اور مومن کی 1 آنت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے. یعنی ہر شخص کی 7 ہی آنتیں ہیں. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت زیادہ کھانا یہ کافر کا کام ہے. اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس جیسی حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ منافق یا کافر کے کھانے کی حرص مومن کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہوتی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کم کھانا یہ مومن کی نشانی اور زیادہ کھانا یہ غیر مسلموں کی علامت ہے. بعض بدقسمتی سے جو بہت سارے فیشن اپنائے جا رہے ہیں یا طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اس میں ایک فوڈ کلچر بھی ہے. کھاؤ پیو جان بناؤ، کھاؤ پیو جان بناؤ، کھاؤ پیو جان بناؤ، یہ نعرے لگ رہے ہیں. کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ رونقیں نہ ہوں. بالکل ایسے ملو آپ رونے دھونے لگے ہوئے. لیکن شاید میں اپنے سٹی کی تو بات کر سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی چوک ایسا ہو جہاں کھانے کا نظام نہ ہو. اور شاید سب سے اچھا بزنس اگر کہا جا رہا ہے تو آج کل یہ فوڈ کا ہی بزنس ہے. کھانا پینا، کھاؤ پیو موج کرو. تو خوب کھانے سے ویسے بھی جان بنتی نہیں ہے، الٹا بگڑتی ہے. اور آج گویا کھانے کی ریس لگی ہوئی ہے. کھانے والے خوب کھاتے ہیں، ڈٹ کر کھاتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس چکر بھی لگاتے ہیں. اور بعض جگہ تو کھانے کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی کم وقت میں زیادہ کھائے گا اس کو زیادہ انعام ملے گا. اور پھر انعام کی لالچ میں لوگ جلدی جلدی کھاتے ہیں، بڑے بڑے لقمے چبائے بغیر نگلتے ہیں. اتنا سارا کھانا جب بغیر چبائے پیٹ میں پہنچتا ہے اور آنتوں پر بوجھ پڑتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. اور امیر سنت کا بہت اس میں کلام ہے. یہ جو ہمارا معدہ ہے یہ ربڑ کی مشین ہے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا تو اس کا بھی احتجاج ہوتا ہے. اور پھر ہارٹ پرابلمز، جگر لیور خراب، کسی کو آنتوں کے مسئلے تو کسی کے گردے فیل. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ٹاپک کو بڑے غور سے سنیے گا، یہ بہت اہم اس پر توجہ ہماری دلائی جا رہی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت نسخہ عطا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے. کھانا کب کھائیں؟ فرماتے ہیں کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونی ضروری ہے. جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو، ہاتھ کھینچ لے، ہرگز طبیب کا محتاج نہ ہوگا. ایک اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا تو ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اب دیکھیں رمضان میں بھی بہت ٹھیک ٹھاک رش لگا پڑا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جب ان کا وہ لیا نا حساب کتاب، تو ڈاکٹر نے کہا لگتا ہے آپ نے امیر علیہ سنت کی کتاب پیٹ کا قفل مدینہ پڑھی نہیں ہے. وہ بھائی وہ تو پڑھ لو، پیٹ کے حال پر رحم کرو. تو کھاؤ پیو جان بناؤ، یہ ہمارا نعرہ ہے. قرآن کی تعلیم کیا ہے؟
اللہ پاک سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس اسراف یعنی فضول خرچی، اس کی فرماتے کہ بہت تفسیریں ہیں۔ مثلا حلال چیزوں کو حرام جاننا یہ بھی اسراف ہے۔ نمبر 2، حرام چیزوں کو استعمال کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ نمبر 3، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا یہ بھی اسراف ہے۔ نمبر 4، جو دل چاہے وہ کھا پی لینا پہن لینا۔ نمبر 5، دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے، یہ بھی اسراف ہے۔ نمبر 6، مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا یہ بھی اسراف ہے۔ نمبر 7، ہر وقت کھانے پینے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا پیوں گا، آئندہ کیا پیوں گا وغیرہ ایسے ہی۔ نمبر 8، غفلت کے لیے کھانا۔ نمبر 9، گناہ کرنے کے لیے کھانا۔ نمبر 10، اچھے کھانے پینے اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے، یہ بھی اسراف ہے۔ اسی طرح نمبر 11، اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا بھی اسراف ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر اسراف کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں نامقبول ہیں۔ تو ہم دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میری تنگ دستی دور فرما، میری پریشانیاں دور فرما۔ اور ہم اپنے خرچے دیکھیں، شعب الایمان میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور آسودہ زندگی گزارنے والے ہیں، مگر قیامت کے دن وہ بھوکے ننگے ہوں گے۔ اللہ، بھوک کی نعمت بھی دے اور صبر کی توفیق دے، بھوک کی نعمت بھی دے اور صبر کی توفیق دے، یا خدا ہر حال میں تو شکر کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار سنی تو فرمایا اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ اور یہ جو ہاتھ کھینچ لینا یعنی جو ہے چاہتا ہے بندہ یہ ہاتھ کھینچ لینا، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کا ایک ذہن بنانا پڑے گا۔ حضرت ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ڈکار لی تھی وہ صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا۔ یعنی چیلنج لیتے، اپنی سوچ بنایا کرتے تھے۔ بعض اوقات ہوتے سال ہا سال سے اجتماع میں آ رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں سجتی ہے، نمازوں کا ہی ذہن نہیں بنتا ہے، سنتیں پتہ ہوتی ہے لیکن ذہن ہی نہیں بنتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ وہ اسٹیپ نہیں لیتے ہیں، وہ چیلنج نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ یار آئی ول ڈو، میں کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو بولڈ اسٹیپ ہوتا ہے، جیسے 12 ماہ سفر کرتے ہیں، وقفے مدینہ ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے گئے تھے 12 ماہ ہو گئے ان کو اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم آج تک یہ ترکیب ہی نہیں بناتے۔ کورس کر رہے ہو 63 دن کا کورس، اللہ کیسے ہوگا؟ ارے بھائی یہ دیکھو کر کے آ گئے، اور ایسا مزہ آیا کہ انہوں نے تو امامت کورس میں داخلہ لے لیا، یہ تو ایسے ہو گئے کہ جناب درس نظامی کا داخلہ لے لیا۔ بعض تو ایسے تجربے یقین مانے کہ اپنے ہاتھوں سے جا کے داخلہ کرایا تھا اور 10 سال بندی ہو گئی، 9 سال پڑھ لیا انہوں نے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، حفظ کرانے کے لیے شروع کرایا، حافظ بن گئے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے۔ تو کیوں کہ کوئی ایسی بات سوچ کر ہم اپنا ذہن نہیں بناتے ہیں، یار میں کچھ کر تو سکتا ہوں نا، اسٹیپ تو لوں۔ تو آج اگر یہ کھانے کا یہ ہر ہفتے مختلف ورائٹی ملتی ہے ہم کو بیانات کی، چیلنج تو لے، پہلی صف کے فضائل سن کر آج تک کوشش ہی نہیں کی پہلی صف میں آنے کی،
ہمیں وہ لذت ہی کیسے ملے جو پہلی صف والوں کو ملتی ہے؟ جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو انسان کیلکولیشن تو کرے نا، بات تو کرے، کوئی سٹیپ تو لے، آگے تو بڑھے، قدم تو بڑھائے کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے جو نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے، آگے تو بڑھے، کوشش تو کرے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا، کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو دنیا میں پیٹ بھرتا ہے وہ آخرت میں بھوکا ہوگا، اور کہتے ہیں خدا کی قسم جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا، میں نے اس دن سے لے کر آج تک کبھی پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز زندگی کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ سورۃ الاحقاف پارہ 26 آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون۔ ترجمہ کنز العرفان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ صدر الافاضل حضرت مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کی ملامت فرمائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 دن مسلسل نہیں کھائی، اور یہ بھی حدیث ہے کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجورے اور پانی پر ہی گزر کیا جاتا تھا۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون و مکان کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، ہیں فاقے سے شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے بھانجے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 2 مہینے گزر جاتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، خالہ جان پھر آپ لوگ گزر بسر کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کھجور اور پانی سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عائشہ آؤ، عائشہ آؤ، بابرکت غذا کھا لو۔ کہتی میں حاضر ہوتی تو سامنے 2 کھجوریں ہوتی تھی۔ روایت میں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے بھنی بکری کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بھوک یاد آ گئی، دل بے قرار ہو گیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دعوت دی، آپ نے کھانے سے انکار کیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہ کھائی، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی مجھے اس وقت یہ خیال آ گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندگی شریف میں جو کی روٹی سے مسلسل سیر نہ ہوئے اور میں بھنی بکری کھاؤں، دل نہیں چاہتا۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کے تحت فرماتے کہ خیال رہے یہاں مسلسل نہ کھانے کا ذکر ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اعلیٰ کھانے تناول نہ فرمائے، ورنہ حضور نے بھنا ہوا مرغ بھی تناول فرمایا، اور مگر کبھی کبھار۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز شہزادی کونین سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا روٹی کا ٹکڑا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کی روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے چاہا کہ آپ کو پیش کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا اور فرمایا بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے والد کے منہ میں گیا۔ مشہور صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا سرکار بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آقا کیا کوئی تکلیف؟ فرمایا نہیں، بھوک کے سبب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 جہاں کے داتا رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مت رو، بے شک جو دنیا میں ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرے وہ قیامت کی شدید بھوک سے محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر یہ اختیاری تھا، ورنہ آپ تو 2 جہاں کے خزانوں کے مالک و مختار ہیں کہ 2 جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ ہمارے پیارے نبی کی تو وہ عظمت و شان۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیشکش آفر فرمائی کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی کو ملے نہیں، نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے۔ اس پر یہ کہ ان دنیاوی خزانوں کی وجہ سے آپ کے اخروی انعامات سے بھی کچھ کم نہ کیا جائے گا، تو عابد و زاہد نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اللہ پاک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دے۔ بعطائے رب حاکم تو ہے رزق کا بھی قاسم، بعطائے رب حاکم تو ہے رزق کا بھی قاسم، ہے تیرا سباب دانا مدنی مدینے والے میں غریب بے سہارا، کہاں اور ہے گزارا میں غریب بے سہارا، کہاں اور ہے گزارا، مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے
الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک یہ اختیاری تھی۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے پیش فرمایا کہ میرے واسطے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، مگر میں نے عرض کیا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ اگر میں ایک دن کھاؤں تو دوسرے دن میں بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف گریا و زاری کروں، تجھے یاد کروں، اور جب کھاؤں تو تیری حمد اور تیرا شکر ادا کروں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اگرچہ اللہ نے دیا ہے کھانے کا، 2 نہیں 3 3 4 4 ٹائم کھا سکتے ہیں، مگر کبھی اختیاری بھوک، اس سنت پر بھی عمل کرتے ہوئے بھوک اختیار کریں۔ اس میں دنیا کے بے شمار فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف یعنی سینہ نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ مناج العابدین میں ہے، پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ مجھے عبادت کی مٹھاس نصیب ہو۔ اللہ ہمیں بھی بھوک کی، پیاس کی مولا یہ سوغات عطا فرمائے، اور یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو اختیار کریں گے تو جنت نصیب ہوگی، اور جنت میں آقا کا بلکہ آقا کے رب کا بھی دیدار عطا ہوگا۔ حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کر دینا مجھے ساری رات کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ بھوک اللہ پاک کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ نہ کچھ لقمے ہے سامنے پڑا ہوا ہے، بلکہ عجیب حال ہے، یعنی ہماری لالچ یہ ایسی عجیب و غریب ہے کہ ہم مطلب کہیں بیٹھے ہوئے بھی ہو نا، جیسے اب شادیوں میں دیکھتے ہم کہ بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ اور بڑا ایک خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے بات چیت کا، کیمرے بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کھانے کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا تو میزبان کی طرف سے خاص تاکید ہوتی ہے کہ کیمرے بند کر دو، کہ اس وقت کی ویڈیو نہیں بنانا بھائی، ورنہ اچھے خاصوں کی پولے کھل جائیں گی۔ اور پھر لوگ برتن اٹھا کر اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ کھانا، یہ ہزاروں روپے کا کھانا یہ جناب چھوڑ کر گئے اور ضائع کر کے گئے، اور پھر ہم خود ہی رو رہے ہیں کہ جناب پورا نہیں ہوتا، خود ہی سارے مسئلے مسائل ہم حساب کتاب بنائے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی اس چیز پر اگر غور کیا جائے، ایک نوجوان یہ کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوا، طبیعت صحیح نہیں تھی اس کی، تو ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ اب جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا انٹرویو بھی لیتے ہیں آگے پیچھے کے معاملات معلوم کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر نے اسے بڑی تفصیلی بات چیت کی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ آج سے جو ہے وہ باہر ہوٹل کا بالکل نہیں کھائیں گے۔ اچھی ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اور دیکھیں کولڈ ڈرنک اور آئس کریم اس کے تو آپ قریب بھی نہیں جائیے گا۔ جی بہتر۔ اچھا گاڑی موٹر سائیکل کا سفر بند، بس میں سفر کریں یا پیدل چلیں، کچھ نہ کچھ دیر ورزش ضرور کریں، اور باربیکیو، بیکری، یہ وہ پیٹیز ویٹیز جو تھوڑا بہت بیچ میں کٹ شٹ چلتا رہتا ہے یہ بالکل بند کر دیجیے گا، بالکل اس طرف نہیں جانا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جب پوری لسٹ اس کو پڑھ کر سنائی تو اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آخر مجھے بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹا تیری تنخواہ بہت کم ہے، تیری تنخواہ بہت کم ہے، تو یہ جو کچرے کھا رہا ہے تیری اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جب اتنا سب کھا پی کر جب بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے کہتا میرا کوئی علاج نہیں کرا رہا۔ تو ہم اپنے حال پر بھی رحم کریں کہ یہ جو دوست یار فلاں دوست کے ساتھ ہی جاتا ہو، یار یہ تو بس ہفتے میں یہی خرچہ کرتا ہے، یہ جا رہے ہیں تو یہ بوتلیں پی رہے، بھائی اپنی صحت کا بھی خیال کریں، اپنے معاملے کا، پیٹ تو ہمارا اپنا ہے نا، تو اس پیٹ کا خیال کریں۔
طرح طرح کی بیماریاں جب پلتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ علاج کرانے کے لیے امیر حسن نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے 30-40 سال محنت کی، نوکریاں کر کے کچھ نہ کچھ بچا کر جناب کچھ رقم جمع کی، آخر میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ 70 لاکھ روپے صرف اس کے ایک آپریشن میں لگے۔ تو کہا جتنا پوری زندگی کمایا تھا سارا کا سارا اس کے علاج میں ہی خرچ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تو ہم اپنی معاملات پر غور کریں اور دیکھیں امیر اہل سنت اس معاملے میں مدنی مذاکرے میں بہت تربیت فرماتے ہیں۔ آپ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات کسی قسم کی شکایت ہو گئی تو میں نے کچھ ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، چاہے دوائی بھی فوراً نہیں لیتے امیر اہل سنت، مشورہ کیا، تو پھر میں نے غور کیا کہ میں سوچوں کہ کون سی چیز ایسی ہے جس پر میں کھاتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے چاول کھاتا ہوں تو مجھے پیشاب زیادہ لگتا ہے۔ امیر اہل سنت پھر امیر اہل سنت ہے ماشاءاللہ، وہ کہا کہ میں نے چاول ہی بند کر دیے، چاول بند کیے تو سیٹ ہو گیا۔ میں ایک عرصے تک میں نے چاول ہی نہیں کھائے، جب میری طبیعت بحال ہو گئی تو اب میں چاول بھی کھاتا ہوں، طبیعت بھی سیٹ ہو گئی۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں رات کو نیند نہیں آ رہی۔ بھائی رات کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ آپ نے کھایا ہی رات کو ایسا ہے کہ جب تک ہضم ہی نہیں ہوا، چلنا ہے نہیں ہمیں۔ تو خیر میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو بھوک برداشت کرنا، جان بوجھ کر بھوک سے کچھ کم کھانا، یہ سنت کی نیت سے ہو تو یقیناً ثواب بھی ہے اور دل میں نور بھی بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دنیاوی طور پر بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک مرتبہ غیر مسلم ڈاکٹر حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ علم دو قسم کے ہیں، علم الادیان یعنی دینی علم، اور علم الابدان یعنی ڈاکٹری کا علم۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی مذہبی کتاب قرآن کریم میں علم دین تو ہے مگر طب یعنی ڈاکٹری کا علم نہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کی صرف ایک آیت کے ایک جز ہی میں پوری ڈاکٹری کا بیان ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کا یہ جز تلاوت فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اس آیت میں بتایا گیا کہ کھانے پینے میں اسراف مت کرو۔ کھانے پینے میں اسراف کی 2 صورتیں، نمبر 1 بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھا لینا، نمبر 2 خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ پس جو بندہ ان دونوں باتوں سے بچے، اچھی طرح بھوک لگی ہو تب کھائے اور بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لے، انشاءاللہ وہ تندرست رہے گا۔ یہ نسخہ ہے، بھوک لگی ہو تو کھانا ہے اور بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لینا ہے، تندرست رہے گا۔ تو اس غیر مسلم نے آیت سن کر کہا چلو یہ تو مان لیا کہ قرآن کریم نے چند لفظوں میں پورے طب میڈیکل سائنس کا خلاصہ بیان کیا ہے، مگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہزاروں ہیں، صرف ایک ہی حدیث میں آپ کے علم طب کا خلاصہ کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے سب سے برا برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، انسان کو صرف چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھیں۔ اس غیر مسلم نے جب یہ حدیث سنی تو پکار اٹھا، تمہاری کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جالینوس جو اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم ہوا ہے اس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ساری ہی طب کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول، خدا کی قسم یہ ہمیں اپنی قبر اور آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا بھی ایک بہترین ہم کو ایک پورا حساب کتاب بنا کر سکھاتا ہے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعے اور ہفتے کے روزے رکھے اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
ثواب لکھا جائے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ماہ حرام سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ مراد ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے جس مہینے میں بھی جمعرات، جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھ لیں گے، انشاءاللہ الکریم 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ چند طبی فائدے یہ بھی سن لیجئے، کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے والے بھی بن جائیں۔ مجموعی طور پر، طبی اعتبار سے، میڈیکلی طور پر روزہ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے جو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے نجات دیتا ہے، جی ہاں، اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ نمبر 1، روزے کی برکت سے معدے کی تکلیف، اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ڈائجسٹیو سسٹم یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو سیٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ روزے کی برکت سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزے کی برکت سے موٹاپے میں کمی آتی ہے، اضافی چربی ختم ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ روزے کی برکت سے آدمی برے خیالات سے بچتا، یوں ذہن صاف رہتا ہے۔ روزے کی برکت سے انسولین استعمال کرنے میں کمی آتی ہے۔ روزے کی برکت سے جگر کے ارد گرد جمع ہونے والی چربی کم ہو جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے جلد اور چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم رہتا ہے، اور روزے کی برکت سے اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کے استاد حدیث حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ تعالی علیہ شہید کر دیے گئے۔ دفن کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما سنعتا، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ فرمایا معاملہ تو اچھا ہوا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا جنت میں۔ پوچھا کس عمل سے؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ خواب دیکھنے والوں نے پھر پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا، تلاوت کی بھی توفیق دے۔ بعض اوقات ذہن میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ اسٹیپ لیں، قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں، قرآن کی تلاوت بارہا سنتے ہیں، شروع کریں، گھر پہ آئیں، مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر قرآن کھول کر بیٹھیں، کچھ نہ کچھ دل لگے گا۔ یہ زنگ، یہ جو گندگی جمع ہے یہ اترے گی انشاءاللہ، نور علی نور ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی یہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ سنتوں کو عام کر رہی ہے، عبادت کی طرف، پرہیزگاری کی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ جو آپ اجتماع میں آتے ہیں، یہ جو اس طرح ایونٹس ہوتے ہیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا وقت بچتا ہے نا، تو یہ بازار میں، محلوں میں، گلیوں میں گھومنے پھرنے کے بجائے فیضان مدینہ آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول میں جو ہمیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس میں ایک بڑا پیارا دینی کام ہے، اور وہ ہے نیک اعمال۔ ہمیں 72 نیک اعمال پر عمل کرنا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے امیر سنت نے 92 تحریر فرمائے ہیں۔ تو ان نیک اعمال کو دیکھا جائے، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، اگر آپ کارڈ نہیں رکھ سکتے تو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں روزانہ جائزہ لیں، نیک اعمال ایک ایک پڑھتے جائیں۔ اچھا آپ کہیں گے مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو اس میں آپشن بھی ہے، بٹن دبائیں تو وہ موبائل خود پڑھ کے سنائے گا آپ کو۔ اب یہ خال وہ ٹک کرنے کی ایک انگلی تو لگانی پڑے گی، اب آپ کو انگلی بھی اپنے نہیں لگائیں تو یہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، تھوڑا آپ کو تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو بہت پیارا یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے کسی ملک میں اس رسالے کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ایک غیر مسلم کو دکھایا گیا کہ یار یہ رسالہ ہے ہمارا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اس نے حامی بھر لی، پتا چلا کہ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد وہ شخص جو تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ اسلام، یہ اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت دیتا ہے اس طرح سے۔ الحمدللہ۔
اور اسی طرح جو دینی ماحول میں آتے ہیں، یہ جو آپ گاڑیاں بھر کر لاتے ہیں، جو اسلام میں ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں، تو یقیناً اسی طرح ہم کو بھی کوئی لانے والے لائے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے، اور حدیث پاک میں کہ تیرے ذریعے اگر کسی ایک کی اصلاح ہو جائے دنیا اور اس میں جو کچھ بھی اس سے تیرے لیے بہتر ہے، تو بڑا زبردست ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ پاکستان پنجاب ضلع اٹک کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں گناہوں سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا، فلمیں دیکھنا، آوارہ گردی، نماز قضا کرنا، یہ میرے معمولات تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں عاشقان رسول کا قافلہ آیا، ایک اسلامی بھائی نے مجھے مغرب کی نماز پڑھنے اور بیان میں شرکت کی دعوت دی۔ میری خوش نصیبی کہ میں مسجد چلا گیا، بیان میں بڑا مزہ آیا۔ بیان کے آخر میں مبلغ نے نیک اعمال کے رسالے کا تعارف کرایا، تو مجھے وہ رسالہ بھی دیا، میں اس کو لے کر آیا، پڑھا تو بڑا زبردست مجھے لگا، یہاں تک کہ میں متاثر ہو کر امیر اہل سنت کے مریدوں میں داخل ہونے کے لیے میں نے نام دے دیا۔ اب جناب نسبت کیا ہے پیاری پیاری، اتاری ہوں اتاری، اتار سے نسبت کیا جڑی کہ الحمدللہ میرا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا، میرے اخلاق سنورنے لگے، اس تبدیلی پر گھر والوں کو بھی اچھا اثر ہوا۔ الحمدللہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ میرا پورا گھرانہ قادری، اتاری، رضوی سلسلے میں داخل ہو گیا الحمدللہ۔ اور کئی ایسے اسلام ہیں جن کے یہ جو آنے کے بعد جو اخلاق سنوارتے ہیں، یقین مانے میں ایسے کئی گھرانوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے گھرانے میں 100 سے بھی زیادہ افراد ہوں گے تو چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک سارے کے سارے امیر اہل سنت کے مرید ہو گئے، یعنی ان کے عقائد خیالات ہی چینج ہو گئے۔ اللہ ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک